مذہب کے اندر ہمارے کہیں کوئی تشدد، زیادتی، ظلم نہیں ہے، گالی دینے کا بھی حکم نہیں ہے۔ مائیکل ایچ ہارٹ نے جو کتاب لکھی دی 100، مائیکل ایچ ہارٹ نے کتاب لکھی، اس میں سب سے اول نمبر پہ رکھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے قبیلوں سے ملاقاتیں کر کے ان کی ایک کمیٹی بنائی، سب قبیلے والوں کو جوڑا، اسی وجہ سے کہ کسی بھی انسان پر ظلم نہیں ہوگا، کسی یتیم پر ظلم نہیں ہوگا، کسی عورت پر ظلم نہیں ہوگا، کسی مسافر کو نہیں لوٹا جائے گا، یہ غنڈہ گردی نہیں چلے گی۔ حضور جب 25 سال کے تھے، نبوت کا اعلان تو 40 سال کی عمر میں فرمایا نا، جب آپ 25 سال کے تھے آپ نے ایک انجمن بنائی تھی، سوسائٹی، اور وہ سوسائٹی کام کر رہی تھی، اور اس سوسائٹی نے امن، امان، شانتی قائم کر دی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے اعلان کے بعد بھی فرمایا کہ اگر اس سوسائٹی کے نام پر مجھے لوگ بلائیں گے تو میں آج بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار ہوں۔ آپ نے بالکل اچھی زندگی، اخلاق والی زندگی، انسانیت والی زندگی۔ غلام، وہ غلاموں کا راج تھا ان دنوں میں، غلاموں کا راج نہیں بلکہ غلاموں کا چلن تھا۔ غلام ہوتے تھے پہلے، باندیاں ہوتی تھیں، جو مرد ہوتے تھے ان کو غلام کہا جاتا تھا، جو عورتیں ہوتی تھیں ان کو باندی کہا جاتا تھا، انسانوں کو خریدا جاتا تھا۔ آج کل جیسے آپ کرتے ہیں نا، آپ تو لیبر بلا لیتے ہیں، دن بھر کی دیہاڑی مزدوری کے لیے بلا لیتے ہیں، کسی کے گھر میں جھاڑو پوچھے والی آ جاتی ہے، کسی کے گھر میں روٹی پکانے والی آ جاتی ہے، کسی کے گھر میں برتن دھونے والی آ جاتی ہے، کسی کے گھر میں کوئی اور کام کرنے والی آ جاتی ہے، کوئی مرد نوکر آ جاتا ہے۔ اس زمانے میں یہ نہیں تھا، اس زمانے میں آپ کو اگر ضرورت ہے ایک آدمی کو خرید لو، ایک عورت کو خرید لو، بس وہ تمہارے لیے ایسا ہے جیسے تم نے کسی جانور کو خرید لیا۔ اب اس انسان کو، غلام کو، کتنا ہی ظلم کرے جاؤ، کتنا ہی اتیاچار کرے جاؤ، کتنی ہی بدسلوکی کرے جاؤ، اس سے کیسا ہی کام لیا جاؤ، کوئی نہیں بولتا تھا۔ کیوں؟ میرا غلام ہے، میں جیسے چاہوں میں کروں، میرا غلام ہے۔ باندیوں کے ساتھ بڑی ناانصافی ہوتی تھی، عورتوں کے ساتھ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلام کو خریدو، آزاد کرو۔ یہ اچھا نہیں ہے کہ ایک انسان کو خرید رہا ہے، اس کو بالکل جانور کی طرح اس سے بدسلوکی کر رہا ہے، ایسا نہیں ہے۔ غلام خریدو، آزاد کرو، باندیوں کو خریدو، آزاد کرو۔ حضور نے غلامی کا چلن نہیں رکھا، آزاد کرو، ثواب ملے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے ہی غلاموں کو، کتنی ہی باندیوں کو خرید کر آزاد کر دیا۔ آزاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ غلامی ختم۔ وہ جو ان کے اوپر ایک بات چلتی تھی نا، جب غلام ہے تو غلام ہے، اب اس کا بیٹا بھی غلام ہے، اس کی اولاد بھی غلام ہے۔ ہندوستان میں بھی آزادی سے پہلے کا جو راج تھا نا، منشی پریم چند نے جو افسانے لکھے ہیں، منشی پریم چند کی کہانیاں پڑھ کے دیکھیے آپ، اور جو زمانے میں کہانیاں لکھی گئی ہیں، افسانے لکھے گئے ہیں کہ کس کس طریقے سے غریبوں پہ ظلم ہوتا تھا۔ کسی نے کسی کو سود کے پیسے دیے سود پر۔ آپ کو معلوم ہے آج بھی جو بد نصیب لوگ ہیں، جو اللہ سے ڈرتے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے نہیں، وہ بھی آج کل مسلمان بھی سود کا کاروبار کر رہے ہیں، مسلمان بھی اپنا پیسہ سود پر دیتے ہیں، سود لیتے ہیں۔ یہ تو بد نصیبی ہے نا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کو حرام فرمایا،
سود لینا دینا حرام، سود کو لکھنا بھی حرام۔ جیسے میں ہوں، مجھے لکھنا نہیں آتا، میں نے کسی کو پکڑا، میں نے کہا بھائی ذرا میرا حساب لکھ دینا، میں نے فلاں آدمی کو اتنا سود دے رکھا ہے، اتنا لینا ہے۔ لکھنا بھی حرام، لینا بھی حرام، دینا بھی حرام۔ لیکن آج کل مسلمان ہیں جو بد نصیب مسلمان ہیں جو سود بیاج کا کام کر رہے ہیں۔ تو سود پہ ایسا ہوتا تھا کہ جیسے میں نے کسی کو سود دیا، پیسہ دیا، اس پیسے پہ سود بڑھتا گیا بڑھتا گیا، اور وہ بیچارہ اتار نہیں پایا، تو اب وہ ہمارا جیسے غلام بن گیا۔ اب اس کا بیٹا ہے وہ بھی غلام، اس کی بیٹی ہے وہ بھی غلام، اب ہم اس کو چاہے کولو کے بیل کی طرح جوتتے رہو۔ منشی پریم چند نے اس طرح کی کہانیاں لکھی ہیں کہ کتنا ظلم تھا۔ تو یہ اس زمانے میں تو بہت بڑا ظلم تھا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شراب کو، دارو شراب حرام، سود بیاج حرام، جوا سٹا حرام، کسی پر ناانصافی، ظلم کرنا، زیادتی کرنا، بدسلوکی کرنا، گالی گلوچ کرنا، مارنا، ناجائز، سخت گناہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا ایک شخص، ایک صحابی اپنے دو غلاموں کو مار رہے تھے، پٹائی کر رہے تھے، دو غلام تھے ان کے، دو غلاموں کی پٹائی کر رہے تھے۔ حضور نے دیکھا، فرمایا کیا کر رہے ہو یہ؟ کیا کر رہے ہو یہ؟ حضور یہ میرے غلام ہیں، یہ مجھے ستاتے ہیں، میں ان کی پٹائی کرتا ہوں۔ فرمایا اللہ کیا جواب دینا پڑے گا؟ کہنے لگے حضور یہ تو میرے غلام ہیں، ان کا بھی جواب دینا پڑے گا؟ فرمایا ہاں ان کا بھی جواب دینا پڑے گا۔ حضور نے فرمایا تم نے قرآن شریف کی آیت نہیں پڑھی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، قیامت کے دن ہم انصاف کا ترازو قائم کریں گے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا اگر ان کی زیادتی ہوگی تو اللہ ان کی پکڑ کرے گا، اور اگر تم نے زیادہ پٹائی کر دی تو پھر تمہیں جواب دینا پڑے گا۔ کہنے لگے حضور یہ تو میرے غلام ہیں۔ فرمایا غلام ہے ہوا کرو، انصاف ہوگا، اللہ کے یہاں ظلم برداشت نہیں۔ وہ صحابی اتنے لرز گئے، آخرت کے ڈر سے اتنے لرز گئے، کانپ گئے کہ انہوں نے اپنے غلاموں کو آزاد کر دیا، آزاد کر دیا کہ دنیا میں اپنی تکلیف جھیل لو، آخرت کی کون پکڑ جھیلے گا؟ اگر ہم نے غلام سے بدسلوکی کر لی، اگر ہم نے غلام کے ساتھ کچھ زیادہ اس کے اتیاچار ظلم کر دیا تو اللہ کے یہاں جواب کون دے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو محسن انسانیت ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی نہیں فرمایا کہ کسی کو گالی دو، کسی کو تھپڑ مارو، کسی کی آوازہ کشی کرو۔ کئی لوگ نام رکھ لیتے ہیں نا، کسی کا نام کچھ بھی رکھ لیتے ہیں محاورے میں، چڑ کے لیے رکھ لیتے ہیں، ویسے رکھ لیتے، کسی کا نام نہ رکھو، کسی بھی ذرا سا بھی کسی کے ساتھ مذاق نہ بناؤ، بدتمیزی نہ کرو، اللہ کے ہاں ہر چیز کی پکڑ ہے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع جو آپ نے خطبہ حجۃ الوداع مشہور ہے حضور کا آخری خطبہ، حضور نے ایک ہی حج فرمایا تھا، اور حج کا جو خطبہ تھا اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا کچھ فرمایا۔ یہ بھی فرمایا سب لوگ جو عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں نا، احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، احرام کی حالت میں
آپ کو بال توڑنا بھی منع ہے، اپنے جسم کی جو مارنا بھی منع ہے، کسی شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی منع ہے، کسی چیز کا شکار کرنا بھی منع ہے۔ حضور نے فرمایا جیسے آج کے دن تمہارے اوپر ہر چیز حرام ہے، اسی طرح پر تمہارے اوپر مسلمانوں کی جان، مسلمانوں کا مال، مسلمانوں کی عزت اور آبرو حرام ہے ساری زندگی۔ جیسے آج تمہارے اوپر حرام ہے نا احرام کی حالت میں، تو یہ حرام ہے مسلمانوں کا جان، مسلمانوں کی مال، مسلمانوں کی، بلکہ یہ بھی نہیں، آپ نے مسلمان کا لفظ بھی نہیں فرمایا، بلکہ تمہارا مال، تمہاری جان، تمہارا سب۔ تو انسانیت، ایسا نہیں ہو سکتا آپ کسی مسلم کو یا غیر مسلم کو اگر آپ اس کے ساتھ بدسلوکی کریں، اللہ کے یہاں انصاف ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے بارے میں فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، خبردار عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ حجۃ الوداع میں فرمایا خبردار اللہ سے ڈرنا عورتوں کے بارے میں۔ تو جیسے عورتوں کے بارے میں کئی دفعہ لوگ شادی کرتے ہیں نا، شادی کرنے کے بعد آپ کسی کو بیوی بنا کے لے تو آئے، لیکن بیوی کے ساتھ بھی اگر اچھا برتاؤ ہے تو آپ کی مغفرت ہے، اور اگر برا برتاؤ ہے تو پکڑ ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ساری غلط باتیں چل گئی۔ کسی کے گھر میں کوئی بہو آ گئی، اس نے کام والی بھی ہٹا دی، برتن دھونے والی بھی ہٹا دی، جھاڑو والی بھی ہٹا دی، بہو آ گئی۔ اب کولو کے بیل کی طرح بہو کو لگائے رکھو۔ اب پڑوسن آ گئی تو بہو چائے بنا کے دے گی، اب دیور آ گیا تو اس کو بھی چائے بنا کے دے گی، اب سسر جی آ گئے تو اس کو بھی چائے بنا کے دے گی، کسی کا کھانا پکائے گی۔ ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے، زیادتی ہے یہ، آپ علماء سے پوچھ لیجئے گا۔ تو ہمارے ہاں کہیں نہ کہیں جانے انجانے عورتوں کے ساتھ بدسلوکی ہو جاتی ہے، میں سب کو نہیں کہہ رہا، لیکن کہیں کہیں ہو جاتی ہے۔ حضور نے فرمایا اتقوا اللہ فی النساء، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا، پکڑ ہو جائے گی۔ تو بیوی ہو، بچے ہوں، رشتہ داریاں ہوں، ہر چیز کا شریعت نے قانون بنایا ہے، شریعت نے اصول بنائے ہیں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کے بارے میں بھی فرمایا کہ غلاموں کے ساتھ جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو پہنو ان کو پہناؤ، ان کے ساتھ انسانیت کا برتاؤ کرو۔ تو ہمارا مذہب جو ہے نا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے۔ مذہب کے اندر ہمارے کہیں کوئی تشدد، زیادتی، ظلم نہیں ہے، گالی دینے کا بھی حکم نہیں ہے۔ کوئی ہمارا دوست ہے، پڑوسی ہے، ہمارا پارٹنر ہے، ہمارا نوکر ہے، ہمارا کاریگر ہے، ہمارا مالک ہے، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، انسان تو ہے، اللہ کا بندہ تو ہے، اللہ کی مخلوق تو ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ کا مذہب بڑا ہے، کئی دفعہ لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ تو الحمدللہ ہمارا مذہب بہت اچھا ہے۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا نا مائیکل ایچ اے ہارٹ، مائیکل ایچ اے ہارٹ نے جو کتاب لکھی دی 100 انسانوں کے بارے میں، جو 100 بہت بڑے انسان ہیں، بہت ہی اچھے انسان ہیں، دی 100 مائیکل ایچ اے ہارٹ نے کتاب لکھی، اس میں سب سے اول نمبر پہ رکھا پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ اچھے، با اخلاق، با اصول جو انسان ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب میں اسکول میں پڑھتا تھا تو میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، محمد اینڈ ٹیچنگس آف ہولی قرآن، محمد اینڈ ٹیچنگس آف ہولی قرآن، انگریز کی لکھی ہوئی تھی، انگریزوں کی حکومت کے زمانے میں لکھی ہوئی تھی۔
جب یہاں انگریزوں کی حکومت تھی. آزادی تو 1947 میں ملی ہے نا. اور یہ محمد اینڈ ٹیچنگس آف ہولی قرآن انگریز نے لکھی تھی 18ویں صدی کے بعد 19ویں صدی کے 19ویں صدی کے شروع میں انگریز نے لکھی تھی. میں نے پڑھی تھی، چھوٹی سی کتاب تھی، اور اس نے لکھا تھا کہ قرآن کی ٹیچنگز کیا ہے، تعلیمات کیا ہیں، قرآن کی تعلیمات کیا ہیں، پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا ہے. کس نے لکھا؟ انگریز نے. کب لکھا؟ انگریزی دور میں. ایسے بہت ساری کتابیں ہیں